الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے ہمیں دنیا میں آپ کی امت ہونے کا اعزاز، فخر و شرف دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی خاص اور اہم لمحہ منتخب کیا ہے، اور آج ہمارے اور آپ کے لیے وہی چند منٹ کا لمحہ ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یا جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کا خلاصہ ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش پیغمبروں کے خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کے 3 پشتوں یا 2 پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، بلکہ 3 نبی ان کے خاندان میں گزر چکے تھے. آپسی اختلافات، آپسی حسد، آپسی یا گھر والوں کے کینہ اور کپٹ کی وجہ سے ایک آزاد، طاقتور، عظیم خاندان کا چھوٹا سا بچہ آپسی تناؤ، مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے کنعان سے نکل کر کے یا فلسطین سے نکل کر کے مصر کے بازاروں میں بک گیا، نیلام ہوا، آزاد سے غلام ہوا. غلام ہو کر کے اس کی پرورش ہوئی، پرورش ہوتے 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 جوان ہوا اور بڑا ہوا، سنبھلنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا کہ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. یوسف علیہ السلام کے پاس 2 راستے چھوڑے گئے، یا تو عزیز مصر کی بیوی کی بات مان کر کے گناہوں میں ملوث ہو جائیے، اور یا تو جیل کھانے کی زندگی قبول کر لیجیے. تمام دروازے بند ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالات انتہائی مجبور کن ہیں. یوسف علیہ السلام مکمل طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے تمام حالات میں یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا،
اور انہوں نے بالکل وقت گنوائے بغیر ایک فیصلہ لیا اور انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ اور اس بند ہوئے چوطرفہ امکان، بند ہوئے چوطرفہ امید، بند ہوئے چوطرفہ تمام مدد پہنچنے کی آرزو کو ٹھکرا کر کے اللہ رب العالمین کی پناہ میں چلے گئے اور ایک جملہ استعمال کیا انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے سکون اور اطمینان کی سانس لی، اور جو کچھ ہوا، جیسے ہوا، جتنا ہوا، اسے برداشت کیا اور خاموشی سے صبر کرتے ہوئے اس وقت کا انتظار کیا جب اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور اسی مصر میں جہاں غلام بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اسی مصر میں جہاں ذلت کے ساتھ جیل خانے میں ڈال دیے گئے تھے، اسی مصر میں جہاں انہیں ذلیل کیا گیا تھا، اسی مصر میں بادشاہ کے بعد دوسری سب سے بڑی اور عظیم سلطنت طاقت بن کر کے ابھرے، اور ایسا ابھرے کہ مصر کا تقدیر بدل دیا اور مکمل طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ آج جو میں باتیں بتانا چاہتا ہوں اس کے دو پہلو میں وضاحت کر دیتا ہوں، پھر باتیں آگے رکھوں گا۔ آج ہم تمام ہندوستانی مسلمان اپنے حالات، مسائل اور مشکلات میں وہیں کھڑے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے سامنے اپنے ایمان کو لے کر کے چوطرفہ آرزو اور امید کے بند ہوئے دروازوں کے بیچ میں کھڑے تھے۔ آج ہمارے پاس تقریباً وہی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے خلاف پیدا کیے گئے تھے، تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور ایک ہی راستہ تھا، ایمان بچاؤ یا ایمان کھو دو، اور یوسف علیہ السلام نے ایمان بچانے کا فیصلہ لیا۔ یہ حالات اور یہ مسائل اور یہ مشکلات آپ کے سمجھ میں آ گئیں تو میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسے حالات میں دو کام کرنے ہیں، اللہ رب العالمین پر یقین اور اللہ رب العالمین کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جم جانا۔ آزادی یا اپنے آپ کو مضبوط کرنا یا اپنی بقا اور تحفظ کی جنگ لڑنا، ان دونوں کے علاوہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دراصل یہی کیا تھا۔ ایک طرف انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، انی اخاف اللہ، اور کہا میں جیل کو پسند کرتا ہوں تمہارے اس لالچ سے، اور دوسرا اللہ رب العالمین جن معاملات سے، جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان کاموں میں مضبوطی سے جم گئے اور اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا، اسے راضی کرنے کے اعمال کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ ہم نے اپنے اختلاف سے، اپنے آپسی جھگڑوں سے، اپنے آپسی مسائل سے، اپنے آپسی اختلاف سے، کفر کے فتووں سے ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ مصر کے بازار میں یوسف کی طرح لا کر کے ہمیں بیچ دیا گیا ہے۔ آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم مسلمانوں کا وجود اور بقا اور تحفظ جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں کل یا پرسوں کے اخبار میں نے پڑھا، ہو سکتا ہے اور پرانا ہو، قبر سے لاش نکال کر کے گھر پھینک دی گئی، اس لیے کہ وہ اس فرقے کا نہیں ہے جس فرقے کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ جب قوموں پر زوال آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہوتا ہے، تو عقل سلب کر لیا جاتا ہے، احساس سلب کر لیا جاتا ہے، سوچنے فکر کی قوت سلب ہو جاتی ہے، اور آدمی اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں کی غلطی کی وجہ سے ایک پیغمبر مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں کے آپسی جلن اور حسد کی وجہ سے یوسف جیسا پیغمبر مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تھا۔
جسے اتنی اتنی مصیبتیں پیش آئیں، جتنی مسائل اور مشکلات پیش آئے، آج ہم اور آپ انہی مسائل اور مشکلات کو لے کر کے ایک دوسرے کی قبریں کھودنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سمجھنے اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب قلعے کی فصیل چلی جائے گی تو گھر کے دروازوں کی حفاظت ناممکن ہو جائے گی، پھر کوئی نہیں بچے گا اور کسی کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی۔ لہٰذا ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو صرف ایک کام کرنا ہے، ان حالات میں، مشکل میں، مشکلات میں، پریشانی میں یوسف علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل پیدا کرنا ہے، اور ہماری صفوں میں یہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو کما حقہ سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ رب العالمین ہے کیا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کا غضب کیا ہے اور اس کی بخشش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب غضب پر آتا ہے تو دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غضب جب آتا ہے تو پہاڑوں، اللہ رب العالمین کا جب غضب آتا ہے تو عاد و سمود جیسے پہاڑ جیسے لوگ زمین پر ریزہ بن کر کے بکھر جاتے ہیں، اور صرف ان کے مکانات ان کی عبرت کے نشان بن کر کے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جب غضب آتا ہے تو فرعون جیسے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا شخص پانی میں ڈوبتے ہوئے چیخنے لگتا ہے کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین کا جب غضب نازل ہوتا ہے تو پروردگار بڑی بڑی طاقتوں کو روئی کے گالے کی طرح اسی زمین میں اڑا دیتا ہے۔ ہارون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، قارون نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، شداد نہیں رہا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہی، ہم نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے، ظلم نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بس اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور اعتماد تو ہو۔ اللہ رب العالمین کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر کے خوش تو ہونے، یقین کرنے کا جذبہ اور طاقت تو سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت کو ہم نے جانا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہم نے سمجھا کب ہے؟ اس سے مانگا کب ہے؟ اس پر یقین کب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، یوسف علیہ السلام کے یقین کو جو میں نے سنایا ہے اسے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ ایک عظیم الشان شخصیت جسے آگے ہو کر کے پیغمبر بننا ہے، جسے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس کے کردار پر ذرہ برابر دھبا نہ آئے، اس پیغمبر کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پکارتا ہے صرف اللہ رب العالمین کو، مدد مانگتا ہے صرف اللہ رب العالمین کو، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کا وہ ملکہ ہے جو ہم نے کھو دیا ہے۔ ہم بھی روز کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے بعد پلٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا احساس دل سے نکل جاتا ہے۔ جب مصیبت میں پھنستے ہیں، پریشانی میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جب کاروبار میں پھنستے ہیں تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، دروازے پر نکلنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مدد کرے گا، وہ حاکم ہے، وہ رازق ہے، یہ کہنے کے ساتھ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے، زندگی کے ہر ایک لمحے میں اتر جانا چاہیے۔ ہمارے زندگی کے وہ لمحے میں نہیں اترتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں تو تمام طریقے سے وہ مطمئن ہو گئے، زندگی میں جتنی مصیبتیں آئی سب برداشت کر لیا، سب کو قبول کر لیا، کسی سے بھی نہیں ڈرے۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ایک جنگ سے لوٹ کر کے آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سو گئے، اپنی تلوار لٹکا دی، اور تلوار لٹکانے کے بعد آپ کو نیند آ گئی، ایک شخص آیا، تلوار اٹھا لیا بدو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے محمد تمہیں کون بچا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اطمینان، سکون، یقین اور دृढ़ وشواس کے ساتھ کہا اللہ
وہ اتنا ڈر گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار کانپ کر کے گر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اٹھا لیا اور پلٹ کر کے پوچھا تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کفار بھی اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے تھے، بلکہ قرآن کریم نے خود ہی کہا ہے کہ جب آشائش میں ہوتے ہیں تو بتوں کو پوچھتے ہیں، اور جب دریا کی گہرائی میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی معرفت کا یقین تھا، اس معرفت کے یقین کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل یقین کے ساتھ کہا کہ ہمیں بچا سکتا ہے کون؟ اللہ۔ اور اس کافر کے پاس وہ کامل یقین نہیں تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ کے مقام کو اور اللہ کے مرتبے کو وہ بھی مانتا تھا، لیکن اس کی زبان سے نہیں نکل سکا کہ اللہ۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، ہم نے بھی وہ یقین کھو دیا ہے، وہ اعتماد کھو دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کھو دی ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنی صفوں میں درستگی کرنے کے لیے، نئے سرے سے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سب سے اہم وقت ہے جب ہمیں متحد ہو کر کے، اتحاد کر کے نئے سرے سے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے، مضبوط نہیں ہوئے، لاہ عمل نہیں بنایا، تو اللہ نہ کرے وہ دور بھی آ جائے کہ ہم کھڑے ہونے کے لائق ہی نہ بچیں، یا ایسے حالات ہی نہ بچیں کہ ہم کھڑے ہو کر کے کچھ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور اللہ رب العالمین کے مقام، مرتبے اور حیثیت کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شرک اور شرک کے قریب جانے والے راستوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی غضب جو نازل ہوتی ہے وہ مشرکین پر نازل ہوتی ہے، شرک کرنے والے افراد پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کے مقام میں کسی کو شریک کرنے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنی عظمت میں ادھورا ہے، اسے کسی اور کے مدد کی ضرورت ہے۔ اور ایک شخص جو اپنے گھر کی ملکیت رکھتا ہو، اس کے گھر کے افراد کسی دوسرے شخص کو گھر کے ہی اس کے برابر کر دیں، وہ آگ بگولا ہو کر کے گھر ادھر سے ادھر الٹ دے گا۔ ایک آدمی کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، دوسرا آدمی اس کے کام میں دخل اندازی کرنے لگے، وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ ایک آدمی حکومت کا ذمہ دار ہو، دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کن کے لفظ سے پورے کائنات کو بنا سکتا ہے۔ آج دنیا لاکھوں خرچ کر کے، ایک ایک مسائل پر کروڑوں خرچ کر کے تحقیق کر رہی ہے، اور پروردگار کی ذات وہ ہے جس نے کن کے لفظ سے پوری کائنات کو بنا دیا، جس نے یہ سورج بنایا ہے اور جس نے یہ چاند بنایا ہے، جس پہ لاکھوں اربوں کروڑ روپے خرچ کر کے یہ جاننے جاتے ہیں کہ اس کی مٹی کیسی ہے اور چاند کیسا ہے، اور اس کے لیے بھی ہزاروں سال لگے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائے۔ اور وہ پروردگار کن کا لفظ کہتا ہے، اور کن کہنے سے چاند، سورج، زمین، ذرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں ایسے چیزیں اس نے کن سے پیدا کر دی جسے ہماری کھلی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور ہزاروں ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر کے ہم وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں۔ پروردگار وہ ہے جس نے کائنات میں انسانوں جیسے عقل و شعور والے لوگ پیدا کیے، اور ایسے افراد پیدا کیے جن کو تصور کرتے ہوئے روحیں کانپ جاتی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ہے،
اور اندازہ لگائیے جب اسی پروردگار سے کے ساتھ کسی حقیر، کمزور، بدتر، بے وقت، بے حیثیت شخص کو لا کر کے شریک کر دیا جاتا ہوگا، پروردگار کا غضب کتنا شدید ہوتا ہوگا۔ جب اولاد کی نعمت سے محروم لوگ، پروردگار جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کی، جس نے انسان کو سارے طریقے اور سلیقے سکھائے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے مخلوقات کو پیدا کیا، چاند سورج جیسے بڑے بڑے مخلوقات کو پیدا کیا، اسی پروردگار سے مانگنے کے بجائے کہیں اور جا کر کے در کھڑکھڑا کر کے کہا جاتا ہوگا کہ پروردگار گویا کہ نہیں دے سکا، آپ دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین کے غضب کی کیا حالت ہوتی ہوگی، پروردگار کتنا غصہ ہوتا ہوگا، اس کے غضب کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اور اس کا خمیازہ ہم نہیں بھگتیں گے، آپ نہیں بھگتیں گے، امت نہیں بھگتے گی تو کون بھگتے گا؟ اللہ رب العالمین شرک کے لیے، کفر کے لیے، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی توہین کے لیے عاد و سمود جیسی قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا، فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا، دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں اور طاقتیں آئیں سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی رب العالمین کے سب سے محبوب پیغمبر کے احکام کو روز ہم اپنی زندگی میں ہزاروں بار، سینکڑوں بار، درجنوں بار چھوڑ دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے غضب کا احساس نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ دراصل ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین کے غضب کو ہم تو دعوت دینے والے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال بہت کم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رحمتیں، بخششیں اور اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بدتر ہو رہے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت گنواتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام کیجیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے ملاحظہ کرنا ہوگا، نئے سرے سے دیکھنا ہوگا، نئے سرے سے سوچنا ہوگا، نئے سرے سے غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دینے والی سب سے اہم، بنیادی اور بڑی بات ہے شرک، اور شرک معمولی سے معمولی کام ہے، بہت معمولی سے معمولی کام سے بہت بڑے سے بڑے کام ہیں، اور مسلمان معمولی شرک کو چھوڑ دیجئے، مسلمان بڑے بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ مزاروں پر چلے جائیے، درگاہوں پر چلے جائیے، کہیں اور چلے جائیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایسے ایسے شرک کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پناہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے۔ بہت پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو مولانا معین الدین اجمیری نے کہا تھا، جب انہوں نے عرس کے زمانے میں اجمیر جانے کی خواہش کی تھی، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھنے آنا چاہتا ہوں کہ شرک کیسے ہوتا ہے۔ تو معین الدین اجمیری نے لکھا تھا کہ مولانا آپ بالکل مت آئیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اجمیر میں توحید کے علاوہ شرک کا گزر تک نہیں ہے، ذرہ برابر شرک نہیں ہے، سب توحید ہی توحید ہے۔ آدمی سن کر کے چونک جائے گا۔ وضاحت یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معین الدین اجمیری کی توحید میں اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے ہیں، ساری خدائی انہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہی نہیں ہے، خدا ان کا اجمیری ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا بھی نہیں دیتے ہیں جیسے مشرکین اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر لیتے تھے، ویسے وہ اللہ رب العالمین کو اتنا بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کا کیا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوگا، کتنا غصہ ہوگا۔ معمولی کام شرک ہیں۔ شیطان مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس طرف لے جاتا ہے وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی شرک ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی طرف انہیں گمراہ کرتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ شیطان ایک انسان کو شرک کی طرف لے جانے کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی محنتیں کرتا ہے اور کس حیثیت سے محنتیں کرتا ہے، اس کی 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ایک مثال انہوں نے دی کہ جب ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ چند افراد آپ کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا نماز کو سنوار کر کے پڑھیے۔
آدمی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، سجدے رکوع طویل کر دیتا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ نماز خالص اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ یہ بات نہیں مانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے، تو شیطان دوسرا پن تیرا بدل لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ افراد تمہیں غور سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا تم نماز کو مختصر کر کے پڑھو تاکہ لوگوں کے دل میں یہ نہ آئے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ پھر آدمی اس کی بات مان لیتا ہے اور نماز کو اپنے روز مرہ کے اصول سے مختصر کر کے پڑھنے لگتا ہے تاکہ لوگ اسے متقی پرہیزگار نہ سمجھیں، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان شرک کی طرف لگانے کے لیے اتنی زبردست محنت کرتا ہے، کیونکہ ایک بار شرک کے دروازے پر بندہ پہنچ گیا تو پھر ایسی صورت میں شیطان کا کام ہو گیا اور بندہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والا بن گیا۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، خالص اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ توحید ہے، اور اللہ رب العالمین کو خالص راضی کرنے کے لیے کوئی عمل چھوڑ دینا، یہ بھی توحید ہے۔ نہ آپ کوئی عمل اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو شریک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی عمل آپ چھوڑ سکتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کسی اور دوسرے کی رضا شامل ہو۔ گویا کہ ہمیں زندگی میں توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے مضبوط کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو کام کرنے ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ رب العالمین کے راستے کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو راستہ دکھا دیا ہے اس راستے کے مطابق چلیں اور اسے مت چھوڑیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو راستے سے ہمیں روک دیا ہے، جس راستے سے ہمیں منع کر دیا ہے، اور جس راستے پر جانے کے لیے ہمیں روک دیا ہے، اس راستے سے اپنے آپ کو روک لیں اور اس کے قریب نہ جائیں، اور دونوں میں نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور رضا نہیں ہے۔ اس کی مثال محدثین کرام دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے، صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی عبادت اور صدقہ ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ وہ یہ عمل کیوں کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اپنے بال بچوں کی پرورش کیجئے، ان کا خیال رکھیے، ان کی ذمہ داریاں اٹھائیے، ان کے آشائش کے لیے محنت کیجئے، کمائیے اور دولت جمع کیجئے اور انہیں کھلائیے اور پلائیے۔ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیا تو یہ عمل عبادت ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، کوئی دوسری نیت ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا یہ عمل جائز تو ہے لیکن اس کا یہ عمل عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آدمی اس نیت سے سو رہا ہے صبح رات کو پہلے پہر میں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، تو اس کی سونا بھی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین جب تک وہ سوئے گا تب تک اسے عبادت کا ثواب دے دے گا، کیونکہ اس کی نیت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ آپ اور ہم سوچئے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہم بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور نیکیاں دینے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، نیکیاں دینے کے لیے، بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے در در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پر جبین جھکاتے ہیں، در در پر اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کتنا غصہ ہوتا ہوگا، اس کا غضب کیسا ہوتا ہوگا، اور اس غضب کا اندازہ ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ دن بدن ہم کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں، ہماری حالت کتنی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو توحید اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی توحید کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو ساتھیوں کو یہی بات سمجھائی تھی، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ کہا ہے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا ایک طاقتور قوت رکھنے والا ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے خدا؟ یوسف علیہ السلام کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے ان کی، ایک کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے توحید کی دولت ہمیں دی ہے۔
بس ایک کو راضی کرنا ہے، اور جسے ہم راضی کرنا چاہتے ہیں وہ واحد کے ساتھ ساتھ قہار ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، ذرہ برابر طاقت اور قوت نہیں رکھتی ہے، ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ بس اسی ایک کا دامن پکڑ لینا ہے، جو کہے وہی کیجئے، جس سے روکے اس سے رک جائیے، جس سے راضی ہو اس سے چمٹ جائیے، اور جس سے ناراض ہو اس سے قریب مت جائیے۔ زندگی سنور گئی۔ آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں سے جن کے ہزاروں خدا ہیں اور ہزاروں کو راضی کرنا ہے۔ کوئی دکھن جا رہا ہے، کوئی اتر جا رہا ہے، کوئی پچھم جا رہا ہے، کوئی پورب جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں موحد بنایا، بس ایک کو راضی کرنا ہے۔ اور ہم ہیں کہ اس ایک کو راضی کرنے کے بجائے ہزاروں خدا گڑھ لیتے ہیں اور ہزاروں کو راضی کرنے کی کوشش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طاقت، حیثیت اور عظمت یہ ہے کہ جب اس کا حکم آیا کون، تو یہ سورج چلنے لگا، یہ چاند چلنے لگے، اور یہ زمین ہلنے لگی، اور سب فضا میں لٹک کر کے گھوم رہے ہیں اپنے مدار کے ارد گرد۔ اور جب اسی اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا، اس کی طاقت اور عظمت یہ ہے، تو یہ ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ گالوں کی طرح روئی بن کر کے اڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جب بناتا ہے تو اس طرح بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب ختم کرے گا تو اس طرح ختم کرے گا۔ اسی ایک کو راضی کرنا ہے۔ اور جب پروردگار ناراض ہو جائے، اپنے غضب میں آ جائے اور غصے میں آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی حیثیت اتنی ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں بچتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں رہتے ہوئے پہاڑ پر اڑ سکتے تھے کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا ہے، وہی موسیٰ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو غضب کی حالت میں دیکھیں گے تو امت کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ وہ آدم جسے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ آدم بھی اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ ابراہیم جسے اللہ رب العالمین نے خلیل کہا ہے، وہ خلیل بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وہ اللہ ہے۔ اور جب اللہ رحم کرنے پر آتا ہے، بخشنے پر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، بخشش کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا غضب آتا ہے تو بلی کو باندھ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بس کرنا اتنا ہے کہ ایسے اعمال کیجئے، ایسے اللہ رب العالمین سے چمٹ جائے، ایسے اللہ رب العالمین کے قریب چلے جائیں کہ اللہ رب العالمین سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، راضی کر کے، اس کے احکام کو مان کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا جب غضب آتا ہے، اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین کسی خلاف ورزی کو دیکھتا ہے، تو پروردگار احد کے میدان میں مسلمانوں کے حالات اتنے خراب کر دیتا ہے کہ 70 برگزیدہ صحابہ کی لاشیں لے کر کے میدان میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے ہیں۔ 313 لوگوں نے میدان بدر میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، لیکن ایک معمولی غلطی کی تھی، ایک معمولی کوتاہی ہوئی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پہاڑ پر ٹھہرے رہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ٹھہرے رہیے جب تک ہماری جیت نہ ہو۔ اور وہ عظیم الشان صحابہ تھے جن کی بخشش اور رحمت کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، جن سے رضامندی کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ ان صحابہ سے ایک معمولی اجتہادی غلطی ہوئی تھی، میدان احد میں اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے ایسا مقام دکھایا کہ 70 لاشیں صحابہ کرام کی میدان میں پڑی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور لات و حبل کے نعروں سے پورا میدان گونج رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بعد میں اپنی غلطی کا احساس کیا، اور اللہ رب العالمین نے انہی مسلمانوں کو وہ طاقت دی کہ دشمن کے پیچھے پوری فوج کے ساتھ، ٹوٹی پھوٹی چور چور فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ دراصل ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں
جو آ رہی ہیں، جو آنے والی ہیں، جس سے جوجھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ہیں، اور اسے روک سکتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر روک سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، اور اسی میں سب کچھ شامل ہے۔ نیک بن جائیے، ایماندار بن جائیے، تعلیم پر زور دیجئے، معیشت پر زور دیجئے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اتفاق پیدا کیجئے، ساری چیزیں اسی چیز کا خلاصہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا دین تارک الدنیا نہیں بناتا ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا سے لڑنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو صرف دو چیزیں کہی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے احکام کی مطابق عمل کیجئے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ کام کیجئے جس سے امت محمدیہ مضبوط ہو، ہم اور آپ مضبوط ہوں، اور اللہ رب العالمین سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو، اللہ رب العالمین کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو، توکل ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو دعوت دینے والے حالات پیدا ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر جو مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلات آئے ہیں، پروردگار ان پریشانیوں، مشکلات اور مسائل سے ہمیں جوجھنے، نپٹنے اور کامیاب ہونے کی ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے۔ پروردگار مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سچی دولت سے نواز، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی پروردگار جب ہو تو توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم اکبر۔